السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں رمضان المبارک کے بارے میں جانیں گے، رمضان المبارک کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے بارے میں جانیں گے۔ حضرات محترم، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ تقریباً آدھا رمضان گزر چکا ہے، اور اس ماہ مبارک میں ہم نے ہمارا جو یہ پروگرام ہے رمضان کی فضیلت، اس میں ہم نے بہت ساری باتیں سیکھیں کہ آخر رمضان کے بارے میں اللہ و رسول نے کیا فرمایا، اور اس کی فضیلت، اہمیت اور اس کی برکتوں کے بارے میں اللہ و رسول کے کیا فرمانے، ان تمام باتوں کے بارے میں ہم نے جانا۔ آج مزید انشاءاللہ عز و جل ہم رمضان کی فضیلت کے بارے میں جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ حضرات محترم، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم اسی طرح دینی اور علمی کام کو باضابطہ انجام دے رہے ہیں۔ اسی مقصد کے پیش نظر ہم نے ایک مدرسہ اور ایک جامع مسجد کی باضابطہ بنیاد ڈالی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بھی ہمارے مدرسے یا مسجد میں تعاون کرنا چاہتا ہے، ہمیں سپورٹ کرنا چاہتا ہے، زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ، عطیہ، ہدیہ یا کسی بھی طرح کا ڈونیشن ہمارے مدرسے یا مسجد میں وہ دینا چاہتا ہے، گوگل پے کے ذریعے، پے ٹی ایم کے ذریعے، بینک اکاؤنٹ کے ذریعے یا ویسٹرن یونین کے تھرو، جس کے ذریعے بھی وہ ہمارے مدرسے یا مسجد میں تعاون کرنا چاہتا ہے، تو ان کے نمبر اور لنک جو ہے وہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے۔ آپ جائیں، جتنا بھی آپ اللہ کے راستے میں تعاون کرنا چاہیں آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ حضرات محترم، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حلال کھانے یا پینے سے کسی مسلمان کو روزہ افطار کرایا، فرشتے ماہ رمضان کے اوقات میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور جبریل علیہ السلام شب قدر میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قربان جائیے حضرات محترم اللہ رب العزت کی رحمت پر کہ کوئی اسلامی بھائی ماہ رمضان میں اگر اپنے کسی روزہ دار اسلامی بھائی کو، جو اسلامی بھائی روزہ دار تھا، اپنے کسی اسلامی بھائی کو ایک آدھ کھجور کھلا کر یا پانی کا ایک گھونٹ پلا کر روزہ افطار کرا دے، تو اس کے لیے اللہ کے معصوم فرشتے رمضان المبارک کے اوقات میں فرشتوں کے آقا حضرت جبرائیل علیہ السلام شب قدر میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ حضرات محترم، اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ جو حلال کمائی سے رمضان میں روزہ افطار کراتا ہے، رمضان کی تمام راتوں میں فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں، اور شب قدر میں جبرائیل علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو روزے دار کو پانی پلائے گا، اللہ رب العزت اسے میرے حوض سے پلائے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک پھر وہ پیاسا نہیں ہوگا۔ حضرات محترم، روزہ دار کتنا خوش نصیب ہوتا ہے کہ ہر وقت اللہ رب العزت کی رضا اس کو حاصل ہوتی ہے، ہر وقت اللہ کی رضا حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب افطار کا وقت آتا ہے تو اس وقت وہ جو کچھ بھی مانگتا ہے اللہ عز و جل اسے اپنے فضل و کرم سے قبول فرماتا ہے۔ چنانچہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخصوں کی دعا، 3 آدمیوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ سب سے پہلا روزے دار، افطار کے وقت اگر وہ دعا کرتا ہے تو افطار کے وقت دعا رد نہیں ہوتی۔ اسی طرح دوسرا بادشاہ عادل کی، یعنی کوئی ایسا بادشاہ ہے، اسلامی حکومت ہے، وہاں پر کوئی ایسا بادشاہ ہے جو کہ عادل بادشاہ ہے، یعنی عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ ہے وہ، تو ایسے بادشاہ کی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ تیسرا مظلوم کی، یعنی اگر کوئی انسان کسی پر ظلم کر رہا ہے تو وہ مظلوم جو ہے، یعنی جس پر ظلم کیا جا رہا ہے، اگر وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی بھی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ حضرات محترم، اسی لیے ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ ان تینوں کی دعا اللہ رب العزت بادلوں سے بھی اوپر اٹھا لیتا ہے، اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے، مجھے میری عزت کی قسم میں تیری ضرور مدد فرماؤں گا اگرچہ تاخیر ہو جائے۔ حضرات محترم، آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ کے لیے یہ بشارت ہے کہ افطار کے وقت جو دعا مانگیں گے وہ اللہ رب العزت قبول فرمائے گا۔ مگر افسوس کہ آج کل ہماری حالت کچھ ایسی عجیب ہو چکی ہے کہ نہ پوچھو۔ افطار کے وقت ہمارا نفس بڑی سخت آزمائش میں
पड़ा रहता है, क्योंकि उमूमन इफ्तार के वक्त हमारे आगे अनवाओ अक़साम के फलों और कबाब, समोसों और पकौड़ों का अंबार लगा होता है, और साथ ही ठंडे ठंडे और मीठे मीठे शरबत के जाम भी मौजूद होते हैं। भूख और प्यास की शिद्दत के सबब हम निढाल तो हो ही चुके होते हैं, बस जैसे ही सूरज गुरूब हुआ हम खानों और शरबत पर ऐसे टूट पड़ते हैं कि दुआ याद ही नहीं रहती। दुआ तो दुआ है। हमारे बेशुमार इस्लामी भाई इफ्तार के दौरान खाने पीने में वो इतना मुनहमिक हो जाते हैं कि उनको नमाज मगरिब की पूरी जमात तक नहीं मिलती, बल्कि माज़अल्लाह बाज़ तो इस कदर सुस्ती करते हैं कि घर में ही इफ्तार करके वहीं पर बग़ैर जमात की ही नमाज पढ़ लेते हैं। हज़रात मोहतरम, इतनी भी गफलत ना बरतें हैं कि नमाज बाजमात की शरीयत में नहायत ही सख्त ताकीद आई है, इसीलिए इतनी गफलत ना बढ़ते, और हमेशा ये याद रखें कि बिला किसी सही शरई मजबूरी के 5 वक्ता नमाज में से किसी भी नमाज की जमात तर्क कर देना सख्त गुनाह है। इफ्तार के वक्त जो दुआएं मांगी जाती हैं वो कई तरह की होती है इंसान, लेकिन जो ज़्यादा मशहूर है दुआ वो जो है वो मैं आपके सामने अब पेश कर रहा हूँ। हज़रात मोहतरम, एक आध खजूर वगैरह से रोज़ा इफ्तार कर लें और फिर दुआ ज़रूर मांग लिया करें। कम से कम कोई एक दुआ मासूरा ही पढ़ लें। इफ्तार के वक्त पढ़ने के लिए मुख्तलिफ अहादीस मुबारका में मुख्तलिफ दुआएँ वारिद हैं। हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुख्तलिफ औक़ात पर जुदा जुदा दुआएँ मांगी है, उनमें से कम कोई एक दुआ तो याद ही कर लेनी चाहिए, इसी को पढ़ लेना चाहिए। इफ्तार के बाद की एक मशहूर दुआ हम आपके सामने अब पेश कर रहे हैं। हज़रात मोहतरम, अबू दाऊद की रवायत में आता है कि हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बवक्त इफ्तार ये फरमाते थे, ये दुआ पढ़ते थे आप, अल्लाहुम्मा लका सुमतो व अला रिज़्क़िका अफ़तरतो। ये हमारे आका व मौला इफ्तार के वक्त इस दुआ को पढ़ते थे। हज़रात मोहतरम, गुज़िश्ता अहादीस मुबारका में फ़रमाया गया कि इफ्तार के वक्त दुआ रद्द नहीं की जाती और बाज़ औक़ात कबूलियत दुआ में ताख़ीर हो जाती है, तो इस पर हमारे इस्लामी भाई के ज़हन में ये बात आती है कि दुआ आखिर कबूल क्यों नहीं हुई, जबकि हदीस मुबारका में तो कबूल दुआ की बशारत आई है। हज़रात मोहतरम, बज़ाहिर ताख़ीर से न घबराएं। हज़रात मोहतरम, सैयद नकी अली ख़ान रहमतुल्लाह अलैह जो है वो इसको नकल करते हैं कि सरवरे कायनात हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुआ बंदे की 3 बातों से खाली नहीं होती। पहला तो ये कि या उसका गुनाह बख्श दिया जाता है उस दुआ की वजह से, या उसे फ़ायदा हासिल होता है, या फिर तीसरा जो उसका फ़ायदा है वो ये कि उसके लिए आखिरत में भलाई जमा कर दी जाती है, कि जब बंदा आखिरत में अपनी उन दुआओं का सवाब देखेगा जो दुनिया में मुस्तजाब यानी मकबूल ना हुई थी, वो तमन्ना करेगा काश दुनिया में मेरी कोई भी दुआ कबूल ना होती और सब यही यानी आखिरत के वास्ते जमा हो जाती। हज़रात मोहतरम, देखा आपने कि दुआ जो है वो अगर किसी की नहीं कबूल होती तो इसका दुनिया में अगर असर ज़ाहिर ना भी हो तो आखिरत में अजर व सवाब बहरहाल मिल जाता है। लिहाजा दुआ में सुस्ती करना मुनासिब नहीं है कि दुआ मांगने में कम से कम ये 5 सादतें तो बहर सूरत हासिल होती है। अगर कोई इंसान दुआ मांगता है तो उसको 5 नेमतें 5 सादतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाता है। सबसे पहली जो सादत है वो ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुक्म की पैरवी होती है। उसके हुक्म है कि मुझसे दुआ मांगा करो, जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इसके मुतालिक इरशाद फरमाया, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, और तुम्हारे रब ने फरमाया मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। हज़रात मोहतरम, इसी तरह दूसरी जो इसकी सआदत है वो ये कि दुआ मांगना सुन्नत भी है, कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर औक़ात दुआ मांगते, लिहाजा दुआ मांगने से हमें इत्तिबाए सुन्नत का भी शर्फ हासिल होता है। इसी तरह तीसरी जो सआदत है वो ये कि दुआ मांगने में अताअत रसूल भी है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ की अपने ग़ुलामों की ताकीद फरमाते। इसी तरह चौथी जो सआदत है वो ये कि दुआ मांगने वाला आबिदों के ज़ुमरे यानी गिरोह में दाखिल हो जाता है, कि दुआ बज़ाते ख़ुद एक इबादत है बल्कि इबादत का भी मग़ज़ है। जैसे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुआओ मुख़ुल इबादा, यानी दुआ जो है वो इबादत का मग़ज़ है। 5वीं जो इसकी
سعادت ہے وہ یہ کہ یا تو دعا مانگنے سے اس کا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، یا دنیا ہی میں اس کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، یا پھر وہ دعا اس کے لیے آخرت کا ذخیرہ بن جاتی ہے۔ حضرات محترم، ہر دعا میں یہ 5 سعادتیں اللہ رب العزت ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں پر آپ نے یہ دیکھا کہ دعا مانگنے میں اللہ رب العزت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہے، دعا مانگنا سنت بھی ہے، دعا مانگنے سے عبادت کا ثواب بھی ملتا ہے، نیز متعدد دنیا و آخرت کے فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے بہت ہی جلدی مچاتے ہیں، بلکہ معاذ اللہ باتیں بناتے ہیں کہ ہم تو اتنے عرصے سے دعائیں مانگ رہے ہیں، بزرگوں سے بھی دعائیں کراتے رہتے ہیں، یہ وظائف پڑھتے ہیں اور وہ اوراد پڑھتے ہیں، مگر اللہ رب العزت ہماری حاجت پوری نہیں کرتا۔ بلکہ اکثر لوگ یہ بھی کہتے سنے جاتے ہیں کہ نہ جانے ایسا کون سا گناہ ہو گیا جس کی ہمیں سزا مل رہی ہے۔ حضرات محترم، اور اس طرح کی بھڑاس نکالنے سے جب دریافت کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ نماز تو پڑھتے ہی ہوں گے، تو جواب ملتا ہے کہ جی نہیں۔ حضرات محترم، دیکھا آپ نے کہ زبان پر تو بے ساختہ جاری ہو رہا ہے کہ نہ جانے کیا خطا ہم سے ہو گئی ہے جس کی ہم کو سزا مل رہی ہے، اور نماز میں ان کی غفلت تو انہیں نظر ہی نہیں آ رہی۔ گویا نماز جو ہے وہ نہ پڑھنا تو معاذ اللہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ ارے تھوڑی سی اپنے مختصر سے وجود ہی پر نظر ڈال لے تو سر کے بال انگریزوں کی طرح، سر پر برہنہ لباس بھی انگریزی، چہرہ دشمنان مصطفیٰ یعنی آتش پرستوں جیسا، حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت یعنی داڑھی مبارک چہرے سے غائب، تہذیب و تمدن اسلام کے دشمنوں جیسا، نماز تک بھی نہ پڑھیں، حالانکہ نماز نہ پڑھنا زبردست گناہ، داڑھی مڈانا حرام، اور بھی دن بھر میں جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، بدگمانی، والدین کی نافرمانی، گالی گلوچ، فلمیں، گانے باجے، بدگمانی، اسی طرح بدنگاہی وغیرہ وغیرہ، نہ جانے کتنے ایسے گناہ کیے جاتے ہیں، لیکن یہ گناہ جناب کو نظر ہی نہیں آتے۔ اتنے گناہ کرنے کے باوجود شیطان غافل کر دیتا ہے، اور زبان پر یہ الفاظ سے شکوہ کھیل رہے ہوتے ہیں کہ کیا خطا ہم سے ہوئی ہے جس کی سزا ہم کو یہ مل رہی ہے۔ حضرات محترم، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھے کہ اللہ رب العزت کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ حضرات محترم، جس دوست کی بات ہم نہ مانیں کیا وہ ہماری مانے گا؟ یہ دنیا کا اصول ہے۔ ہمارا کوئی دوست ہے جو ہم سے کوئی بات کہتا، ہم اس کی بات نہیں سن رہے، لیکن ہم اس سے کوئی بات کہتے تو ہم چاہتے ہیں ہماری بات فوراً سن لی جائے۔ اب ذرا سوچیں، یہاں پر تو آپ کو کوئی جگری دوست ہو اور آپ کو کوئی کئی بار کچھ کام بتائے مگر آپ اس کا کام نہ کریں، اور کبھی وہ آپ کو اپنے اسی دوست سے کام پڑ جائے، تو ظاہر ہے آپ پہلے ہی سہمے رہیں گے کہ میں نے تو اس کا ایک بھی کام نہیں کیا، اب وہ بھلا میرا کام کیوں کرے گا؟ اگر آپ نے ہمت کر کے بات کر بھی دیکھی اور واقعی اس نے کام نہ بھی کر دیا، جب بھی آپ شکوہ کر ہی نہیں سکیں گے، کیونکہ آپ نے بھی تو اپنے دوست کا کوئی کام نہیں کیا تھا۔ اب ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کتنے کام بتائے، احکام جاری فرمائے، ہم خود اس کے کون سے احکام پر عمل کرتے ہیں، تو پتہ چلا کہ ہم اس کے احکام کی بجا آوری میں نہایت ہی کوتاہ واقع ہوئے ہیں۔ اب امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ہم اپنے پروردگار کے کسی حکم پر عمل نہ کریں، اور وہ اگر ہماری کوئی بات یا دعا کا اثر ظاہر نہ فرمائے تو ہم شکوہ شکایت لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرات محترم، دیکھا نا آپ نے کہ اپنے کسی جگری دوست کی بار بار کوئی بات ٹالتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ دوست آپ سے دوستی ہی ختم کر دے، لیکن اللہ رب العزت ہم پر کس قدر مہربان ہے کہ ہم لاکھ اس کے فرمان کے خلاف ورزی کرتے ہیں، پھر بھی وہ ہمیں اپنے بندوں کی فہرست سے خارج نہیں کرتا، وہ ہم پر لطف و کرم فرماتا ہی رہتا ہے۔ ذرا غور کریں، ہم تو احسان فراموشی کا مظاہرہ ہی کر رہے ہیں اور ہر وقت اس میں مشغول ہے، اگر وہ بھی بطور سزا اپنے احسانات ہم سے روک لے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم تو اس کی عنایت کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے۔ ارے چند لمحوں کے لیے اگر وہ ہوا ہی ہم سے روک لے تو ابھی لاشوں کے انبار لگ جائیں۔ حضرات محترم، اسی طرح بسا اوقات قبولیت دعا کی تاخیر میں کافی مصلحتیں بھی ہوتی ہیں جو ہماری کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کا کوئی پیارا دعا کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، الہی تیرا بندہ تجھ سے کچھ مانگتا ہے، حکم ہوتا ہے ٹھہرو ابھی نہ دو تاکہ پھر مانگے،
کہ مجھ کو اس کی آواز پسند ہے، اور جب کوئی کافر یا فاسق دعا کرتا ہے تو فرماتا ہے اس کا کام جلدی کر دو تاکہ پھر نہ مانگے کہ مجھ کو اس کی آواز بڑی ناپسند ہے۔ حضرات محترم، تو یہ وجوہات ایسی کئی ساری ہوتی ہے کہ دعاؤں میں تاخیر ہوتی ہے، لیکن بہر صورت اپنے رب کو راضی کرے۔ رمضان المبارک کی اس مقدس مہینے میں جتنا ہو سکے اللہ کو راضی کرے، عبادت و ریاضت کرے، ذکر و اذکار کرے، درود پڑھے، سلام پڑھے، اور جتنا زیادہ ہو سکے اللہ و رسول کی ذکر میں ہمیشہ مشغول رہیں۔ جو فرائض و واجبات ہیں وہ تو ادا ہی کریں، اس کے علاوہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ تمام کام کریں جو اللہ و رسول نے آپ کو حکم دیا ہے۔ حضرات محترم، اس کے آگے مزید باتوں کو ہم انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایپیسوڈ میں جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔